السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ سخت محنت کے باوجود بھی رزق کی کمی کا اور تنگی کا شکار ہیں؟ پیسے آتے ہیں رکتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں خرچ ہو جاتے ہیں۔ رزق کی وجہ سے گھر میں پریشانی ہے، گھریلو حالات بگڑ چکے ہیں۔ تو آپ کا اگر جواب ہاں میں ہے تو آج کی ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق میں تنگی اور رزق میں کمی یہ معاشی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن بعض ایسی انسان کی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان رزق میں برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ غلطیاں کیا ہیں، وہ نشانیاں کیا ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم 7 ایسی نشانیاں اور ایسی علامتیں جاننے کی کوشش کریں گے جو رزق کی کمی اور رزق میں بے برکتی کا سبب بنتی ہیں۔ قرآن حدیث میں وہ کون سی علامتیں بتائی گئی ہیں جو رزق میں کمی کا، رزق کی بے برکتی کا سبب بنتی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم وہ 7 نشانیاں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، رزق میں بے برکتی، رزق کی تنگی، یہ تمام چیزیں ہماری کچھ غلطیوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ ہم معاشی طور پر کمزوری کو رزق کی کمی اور تنگی کا شکار سمجھتے ہیں، حالانکہ انسان کی بعض ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں، بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے رزق رک جاتا ہے، رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے، تنگی کا شکار انسان ہو جاتا ہے۔ تو وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے رزق روک لیا جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے؟ اور میں پہلی چیز، گناہوں کا ہونا۔ گناہ انسان کو اللہ اور انسان کے درمیان جو واسطہ ہے، جو تعلق ہے، اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرے گا تو اللہ کی رحمت انسان پر متوجہ نہیں ہوگی، انسان اللہ سے دور ہو جائے گا، اللہ کی خاص رحمتیں اس پر نہیں آئیں گی۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان کا رزق رک جاتا ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے گناہوں سے بچنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ اور بندے کے درمیان جو گناہوں کی رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اور پھر جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور رزق میں کشادگی ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ تو پہلی وجہ ہمارے گناہ ہے جن کی وجہ سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، انسان رزق کی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ رزق میں بے برکتی کی، وہ نماز میں غفلت ہے۔ انسان نمازوں میں غفلت کرتا ہے۔ نماز کو دین کا ایک اہم رکن بتایا ہے، دین کا ستون بتایا ہے۔ نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز پڑھنے والے شخص کے ساتھ اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکت سے انسان کو رزق دیتا ہے۔ جب انسان نماز میں غفلت کرتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد اس سے رک جاتی ہے اور انسان رزق کی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ نماز میں غفلت کرنا، نماز کو چھوڑ دینا، یہ ہماری رزق کی تنگی کا شکار یہ چیز بنتی ہے اور رزق میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ تو نماز میں ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کریں۔ اور تیسرا جو عمل ہے جو رزق کی تنگی کا، بے برکتی کا سبب بنتا ہے، وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ انسان والدین کا نافرمان ہوتا ہے، مگر والدین کی دعائیں انسان کو بہت کچھ بنا سکتی ہیں، انسان کی ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ تو والدین کو نافرمان کر کے، والدین کی نافرمانی کر کے انسان جو ہے وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے، تنگی کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو والدین کی خدمت کریں، والدین کو راضی کریں، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ والدین کو ایک نظر محبت سے دیکھنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو والدین کی خدمت کریں، اس سے رزق میں برکت ہوگی۔ ان کی دعائیں لیں، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی عطا فرمائے گا، برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو تیسری وجہ والدین کی نافرمانی جو رزق میں بے برکتی اور رزق کی تنگی کا سبب بنتی ہے۔ اور چوتھی بات جس کی وجہ سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، وہ قطع رحمی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنا، تعلق توڑنا۔
ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے اس کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنا یہ رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے، انسان کی عمر بڑھتی ہے اور اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھیں، ان سے قطع تعلق ہی نہ کریں۔ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ختم کر دیتے ہیں، انسان رزق کی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز جھوٹ اور دھوکہ، یہ بھی رزق میں بے برکتی، کاروبار میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ انسان روزمرہ زندگی میں یا اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں جھوٹ اور دھوکے سے کام لیتا ہے۔ یہ جھوٹ اور دھوکہ وقتی طور پر تو آپ کو شاید فائدہ دے دے، آپ کو اس میں فائدہ نظر آئے، لیکن یہ اللہ کی رحمت کو ختم کر دیتا ہے، رزق میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے، رزق کی تنگی کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ اور دھوکے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جھوٹ اور دھوکہ یہ انسان کو رزق سے محروم کر دیتا ہے، رزق کی تنگی کا شکار بنا دیتا ہے۔ اور چھٹی چیز جو بے برکتی کا سبب بنتی ہے وہ ناشکری ہے۔ انسان اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرے۔ اللہ کا شکر گزار انسان کو ہونا چاہیے، جو روکھی سوکھی ملے، جتنا مل جائے انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ انسان سانس لے رہا ہے، انسان چل پھر رہا ہے، اسے کھانے کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ کئی لوگ ایسے دنیا میں ہیں جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں، سڑی گلی ہوئی چیزیں کھا کر اپنے آپ پیٹ بھرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس حالت میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں سے اچھا رکھا ہے، یہ انسان سوچے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے مل جائے اس پر شکر ادا کریں۔ قرآن پاک میں آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں کو بڑھائے گا، نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ تو اس لیے اللہ کا شکر کرنے کی عادت اپنے اندر ڈالے، تو اس سے بھی رزق میں برکت ہوگی۔ اور ساتویں چیز استغفار میں غفلت کرنا۔ لوگ استغفار نہیں کرتے، اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے، استغفار میں کوتاہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ کیونکہ استغفار وہ عمل ہے جو رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو استغفار میں غفلت کرنا، استغفار کو چھوڑ دینا، یہ بھی رزق میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ 7 ایسی چیزیں ہیں، اگر یہ ہماری زندگی میں ہے تو انہیں آج سے ہی چھوڑنے کا ارادہ کریں اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ غفلتیں اور یہ چیزیں جو ہمارے رزق میں بے برکتی کا، رزق کی کمی کا سبب بن رہی ہے، ان کو آج سے چھوڑ دیں اور بچنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے رزق کو کشادہ فرمائے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے اور تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام ہو جائے، گھر میں سکون ہو جائے، تو نماز کی پابندی کریں، گناہوں کو چھوڑیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اللہ کی ناشکری نہ کریں، اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔ استغفار کو اپنے پر لازم کر لیں، استغفار اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس میں غفلت نہ کی جائے۔ اور اسی طرح جھوٹ اور دھوکہ سے بچیں، والدین کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو رزق میں بے برکتی اور کمی کا سبب بنتی ہیں۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔